السلام علیکم ناظرین، زنجیر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں روشن لال، اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کینسر۔ ناظرین، اکتوبر کا مہینہ خاص طور پر بریسٹ کینسر کے حوالے سے اہم ہے، کیونکہ اقوام متحدہ نے اس پورے مہینے کو بریسٹ کینسر کے خلاف کمپین کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اقوام متحدہ کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی ایشو پر صرف ایک دن جو ہے نا وہ ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، لیکن بریسٹ کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے جس کے خلاف ایک باقاعدہ مہم کا آغاز کیا گیا ہے، اور اس مہم میں پورا مہینہ ہم بریسٹ کینسر کے بارے میں، اس کے تدارک کے بارے میں اور اس کی علامتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بریسٹ کینسر اور کینسر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پہ دعوت دی ہے جناب حسن یاسر صاحب کو۔ حسن یاسر صاحب کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ ہیں۔ خواتین و حضرات، کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، خوش آمدید جناب حسن یاسر صاحب۔ شکریہ روشن لال صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یقیناً آپ نے صحیح تعارف میں کہا کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا مہینہ ہے اکتوبر کا، اور پوری دنیا میں اس کو اسی طرح منایا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنسی تحقیق میں آیا ہے کہ خواتین میں 44% اس پرٹیکولر ٹائپ آف کینسر کی تشخیص کی جاتی ہے، اسپیشلی سو ان دی ایج گروپ آف 40+۔ اچھا حسن صاحب، آپ کا ہاسپٹل ویسے تو صرف بریسٹ کینسر کے علاج کے لیے کام نہیں کر رہا، یعنی جتنے بھی قسم کے کینسر ہیں ان کے لیے کام کر رہا ہے، تو آج یہ کیونکہ کینسر اویئرنیس کمپین چل رہی ہے، اکتوبر کا پورا مہینہ اسی لیے ہے، تو خاص طور پہ اس کے لیے آپ کا ہاسپٹل کیا کر رہا ہے؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ کو جان کے بہت خوشی ہوگی، اور میں تو اس کو پاکستان کے لیے ایک فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے مہینے میں اور اس سے پہلے پچھلے 4 برسوں میں کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر نے بہت ہی سالڈ اور ریئل سٹیپس اٹھائے ہیں، جن میں سب سے بڑا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو 4 برس پہلے 2 مشینیں میموگرافی کی لی تھیں، ان کو ٹرکس پہ انسٹال کر دیا، اور وہ ٹرکس جو ہیں ملک کے طول و عرض میں جاتے ہیں، ہماری میڈیکل امیجنگ ٹیکنیشینز ان کے ساتھ جاتی ہیں، اور آج تک وہ 34,000 سے زیادہ خواتین کو یہ فیسلٹی میموگرافی کی سروس جو ہے یہ ان کی ڈور سٹیپ پہ دے چکی۔ اور ایک تو سب سے بڑا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن خواتین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں بریسٹ کینسر ہے، ان کی باقی ساری کی ساری ٹریٹمنٹ، جس میں بایوپسی ہے، جس میں بریسٹ سرجری ہے، وہ بھی ہمارے ہسپتال نے پچھلے 2.5-3 برسوں میں 950 سے زیادہ خواتین کو بریسٹ سرجری فری آف چارج پرووائڈ کی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک ایسا مائل سٹون اور ایک ایسی سالڈ ریئل پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں، مگر اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم نہیں تھا، مگر آپ جیسے لوگوں نے جو اب ہمیں دعوت دی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تشہیر اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دینا عوام الناس کے فائدے میں ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ نہیں، آپ نے یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ کام کرنے کا خیال کیسے آیا؟ کیا محرکات تھے کہ ایک ایسی ٹیم بنی جس نے یہ ہاسپٹل شروع کیا؟ دیکھیے، یہ میں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی میں نے جنوری میں ان کو جوائن کیا، تو یہ لوگ بڑے اللہ کے فقیر ہیں، یہ اللہ کا پروجیکٹ ہے، انہوں نے اس کے بارے میں اپنی سروس کے درمیان ہی سوچ لیا تھا۔ ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہریار، وہ پاکستان کے پہلے کنسلٹنٹ آنکالوجسٹ ہیں، اور ان کے کچھ رفقا کار جو مختلف میڈیکل کالجز میں اور انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے کینسر کے مرض کے پیش نظر علاج کی سہولتیں بہت ناکافی ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں، اپنی ریٹائرڈ لائف میں کچھ ایسا کام کر کے جائیں جو رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ بھی بنے، اور عوام کو، خاص طور پہ غریب لوگوں کو، اس کا فائدہ رہتی دنیا تک رہے۔ تو یہ سب سے بڑا محرک تو میرے خیال میں یہ ہے
کہ انہوں نے سرکاری اسپتالوں میں میڈیکل کالجز میں کام کے درمیان یہ دیکھا اور سوچا کہ یار اتنی مزری، اتنی پریشانی، اتنی ہیلپ لیسنس ہے، اس میں اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. تو انہوں نے شکوہ ظلمت شب کی بجائے اپنے ہی حصے کا شمع روشن کی. تو آپ نے جو شمع روشن کی انہوں نے اپنے حصے کی، تو کتنے لوگ، فگرز ہیں آپ کے پاس، کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں اب تک؟ جی میں نے عرض کیا کہ 34,000 سے زائد خواتین جو کہ 47 مختلف شہروں میں اور گاؤں اور قصبوں میں ہیں، اور اگر میں آپ کو ان کے نام بتاؤں تو ہمارے بہت سارے دوستوں کو شاید ان کے نام بھی نہ پتہ ہوں. ڈیرہ بگٹی کا نام آپ نے سن رکھا ہے. سندھ بلوچستان کے علاوہ گلگت بلتستان اور KPK میں کرک جیسی جگہ کے اوپر ہمارے میموگرافی ٹرکس گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے خواتین کو کوٹ مٹھن، راجن پور، DG خان اور رحیمیہ خان میں ہمارے ٹرکس گئے ہیں. پنجاب کے جتنے بڑے شہر ہیں ان میں تو گئے ہی ہیں. سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں بھی ہمارے ٹرکس جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہمارا اویئرنیس کا طریقہ بڑا انکنونشنل ہے. ہم لوکلز کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، مسجدوں میں اعلان کراتے ہیں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں، خاص طور پہ میل جو ہماری سوسائٹی کے ممبرس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو خواتین ڈپینڈنٹ ہیں بہت حد تک اپنے کام اور اپنی صحت سے متعلق جتنی بھی تشخیص کے سارے، تو وہ اس میں ہماری سب سے بڑی ایڈوکیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم مردوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی خواتین جو گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، تائی، چاچی، مامی جتنی بھی ہیں، ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے تو ان کو ہر سال ایک دفعہ میموگرافی ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نکل آئے اور جلد تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج بھی ممکن ہے، اور اس کے علاج جلدی ہو جائے تو آسانی ہے. دیر سے پتہ چلے گا، تشخیص نہیں ہوگی تو پھر بہت ہی معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اور ایک گھر میں ایک مریض کینسر کا ہونے کا مطلب ہے کہ پورا خاندان اس سے متاثر ہے، اور اس کی اکنامک. آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے ریموٹ ایریاز ہیں سارے، اور وہاں پہ تو یعنی گورنمنٹ جو ہے جس کا کام یہ ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز دینا، اس کے وہ نہیں کوئی ادارے کام کر سکے وہاں پہ نہیں، تو یہ تو بڑا خرچے والا کام ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مستحق لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں، تو ریسورسز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی ایک مثال آپ ہے جی. الحمدللہ آپ کو جان کے بہت خوشی اور فخر ہوگا کہ پاکستانیز جو ہیں بڑے فراخ دل ہیں اور درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ کر دکھایا. ہمارے پاس کوئی مارکیٹنگ بجٹس نہیں ہیں لمبے چوڑے، ہمارے پاس کوئی میڈیا چینلز نہیں ہیں. ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے دیے سے دیا جلاتے ہیں، پرسنل کانٹیکٹس کے ذریعے لوگوں کے پاس جاتے رہے. اور آج جس اسپتال سے میرا تعلق ہے، کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر، یہ 27 ایکڑ کی جگہ پہ بن چکا ہے. اس میں 1,85,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ تیار ہو چکی ہے. اس میں 1.5 ارب روپے کی ریڈیشن اور باقی مشینیں آ کے لگ کے چل چکی ہیں. اس سے ہر روز 150 سے 200 لوگ آؤٹ پیشنٹ میں مستفید ہو رہے ہیں، 100 لوگ مستفید ہو رہے ہیں ریڈیشن سے. اور یہ سب کا سب الحمدللہ موسٹ آف گورنمنٹ کی اس میں کوئی آپ کوئی ہوتا ہے نا زمین دے دی گورنمنٹ نے، یا کوئی بجٹ دے دیا، یا کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو؟ یہ سب پاکستانیز لیونگ ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان، ان کی خاص توجہ ہے. ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کی ہمت اور حوصلہ ہے کہ انہوں نے ہر منڈی میں جا کے، ہر مارکیٹ میں جا کے، ہر شہر میں جا کے اللہ کے فقیر بن گئے وہ، اور انہوں نے مانگا اور لوگوں نے ان کو نوازا. اور آج اس اسپتال میں جو 27 ایکڑ پہ محیط ہے، 3.5 ارب روپیہ لگ چکا ہے، اور اس کے فائدے لوگ اٹھا رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف زکوٰۃ، احتیاط، خیرات کے ذریعے ہی ممکن تھا. نہیں جی، پھر سب سے بڑی ڈونیشن اور سب سے بڑی کنٹریبیوشن تو ڈاکٹر شہریار کی اپنی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ بڑے کثر نفسی سے کام لیتے ہیں، وہ سارا کا سارا کریڈٹ اپنے باقی لوگوں کو دیتے ہیں. اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہنے میں، کیونکہ ان کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ریاض الرحمان ہیں، پروفیسر عریشہ زمان ہیں، میڈم غزالہ ہیں، ڈاکٹر پروفیسر عبد المجید چودھری ہیں، اور اس طرح کے جتنے بھی ان کے رفقا ہیں، ٹرسٹیز ہیں، انہوں نے ہر کسی نے اپنی طور پہ اور بڑا اچھا کام کیا. اچھا، ہم دوبارہ آتے ہیں بریسٹ کینسر کی طرف. تو بریسٹ کینسر میں لاہور میں کوئی کیا کر رہا ہے یہ ہاسپٹل آپ کا؟ لاہور میں ہم نے ایک اسپیشل کام یہ کیا کہ جب ہم نے لائنز کلب کے تعاون سے
3 مشینیں خریدی تھیں 2014 میں، تو ان میں سے 2 مشینیں تو ہم نے ٹرکس پہ لگا دیں جو کہ موبائل ہیں، جس پہ گلی گلی کوچا کوچا جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ نے ہماری کیمپین دیکھی ہو تو 9 مختلف جگہوں پہ لاہور اور اس کے گردنواح قصور میں ہمارے میموگرافی کیمپس لگے ہوئے ہیں. مگر اس کے علاوہ ہم نے ایک مشین پرماننٹلی حجاز اسپتال کی بیسمنٹ میں لگوا دی جو گلبرگ میں. وہاں پہ بھی صرف ایک کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ خاتون ہیں اور 40 سال سے زیادہ عمر کی ہیں تو آپ وہاں بیسمنٹ میں کمرہ نمبر 5 میں جائیں، اپنا میموگرافی ٹیسٹ کرائیں اور بس چلی آئیں. وہ آپ کو سہولت لاہور کی خواتین کو خاص طور پہ اویلیبل ہے. اچھا، ان دنوں آپ کیمپس بھی لگا رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہم نے 9 جگہوں پہ کیمپس لگا رہے ہیں. نہیں، یہ اس مہینے میں خاص طور پہ آپ نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کیمپس لگائے ہیں، تو اور میرے خیال میں کوئی آئندہ ڈیٹس میں، یعنی پورے پنجاب میں شاید یا پورے ملک میں لگائے ہیں، تو لاہور میں ہیں کوئی آئندہ ڈیٹس جہاں؟ جی میں اس کی لسٹ آپ سے شیئر کر لوں گا، اور اس میں کوئی 8-9 جگہیں ہیں جن میں سے 2-3 جگہوں پہ ہو چکا ہے. ابھی کل ہمارا ایک کیمپ ختم ہوا ہے ازمیر ٹاؤن میں، اس سے پہلے ایک عائشہ صدیقہ ہاسپٹل ہے اس میں تھا، آنے والے دنوں میں ڈی ایچ اے میں ہے، ٹیک سوسائٹی میں. اس طرح بہت ساری سوسائٹیز کے اندر ہمارا ٹرک چلا جاتا ہے، ہماری میڈیکل امیجنگ ٹیکنیشینز چلی جاتی ہیں اور وہ وہاں پہ اعلان ہوتا ہے باقاعدہ تشہیر کے بعد 40 سال سے زیادہ خواتین آتی ہیں اور اپنا ٹیسٹ کراتی ہیں. آخر میں، ہمارے سیگمنٹ کے آخر میں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی میں تو بڑا ادنا سا خادم ہوں اس پروجیکٹ کا، بٹ میری ریکویسٹ یہ رہتی ہے کہ اس طرح کے جو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کو جب بھی خیال آئے کسی کو خیرات، عطیات، زکوٰۃ دینے کا، تو کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر آپ کے ٹاپ آف دا مائنڈ ہونا چاہیے. وہ صحیح طور پہ آپ کے عطیات، زکوٰۃ اور خیرات کے مستحق ہیں، اور ابھی تک بھی جتنے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کا بڑا اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ یہ ہاسپٹل واقعی پاکستان کا فخر بنے گا، اور اس سے مستفید ہونے والے لاکھوں لوگ ظاہر ہے کہ ہمیں دعا دیں گے، آنے والی نسلوں کو دعا دیں گے. کینسر ایک موذی مرض ہے اور اس کے خلاف لڑائی جاری ہے، اور آپ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ گمنام سپاہی ہیں اس لڑائی کے، جو اپنا نام سامنے نہیں آنے دیتے. تو ہماری طرف سے بہت خراج تحسین ان لوگوں کو، آپ کو بھی، اور مبارکباد بھی کہ آپ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، میڈیکل پروفیشن کو مسیحائی کا پیشہ کہا جاتا ہے، لیکن اس پیشہ میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ اس سے وابستہ لوگوں کو بڑے عجیب و غریب ناموں سے پکارا گیا. آج حسن یاسر صاحب نے کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائیں، ان باتوں کو جان کر ہمیں تسلی ہوئی کہ اس پیشہ میں مسیحا اب بھی زندہ ہیں. شکریہ.